اللہ کہتے ہیں یا تو تم خود عقل سے فیصلہ کرو وہ ٹاسک کیا ہے، لیکن تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچے گی، میں بتاؤں گا وہ ٹاسک کیا ہے، پھر اس کو ماننا پڑے گا تمہیں۔ وہ ٹاسک قرآن نے بتائی ہے۔ اچھا وہ ٹاسک بھی بڑی خاندانی ہے، وہ بھی عقل کو اپیل کرتی ہے۔ قرآن اگر کہہ دیتا ہم نے تمہیں پیدا کیا، ساری کائنات تمہارے لیے، تمہیں ہم نے فٹ بال کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے، عقل مان لیتی؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ تمہیں ہم نے پب جی کھیلنے کے لیے پیدا کیا، عقل مان لیتی؟ خدا کا دعویٰ ہو سکتا تھا ایسا؟ خدا نے بتایا کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے نا انسان کو، وہ کیا ہے؟ اما شاکرن و اما کفور۔ ہم نے اس لیے پیدا کیا، مختلف انداز سے قرآن نے اس دعوے کو بیان کیا۔ سورہ ملک بہت سے لوگوں کو یاد ہوتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیا خاندانی ویژن بتایا ہے قرآن نے، خاندانی ویژن انسان کی پیدائش کا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کی موت اور زندگی کو پیدا کیا، مقصد میرے پیش نظر کیا تھا؟ میں انسان کو آزمانا، ایکم احسن عملا، انسانوں میں اچھا عمل کون کر کے آتا ہے اور برا عمل کون کر کے آتا ہے، کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا، جو بیان ہمارا چل رہا تھا، عقل صحیح سمت میں استعمال کرو، مذہب آپ کو کہتا ہے۔